کرتے ہیں. جو بھی ہمارا مخالف ہے، ہمارا حمایتی، اللہ سب کو، اللہ نے ہر ایک کے لیے اپنا وقت مقرر کیا. لیکن جب آپ اس بات کے اوپر آ جائیں کہ جی مجھے ووٹ نہیں دیا تو میں اس دنیا سے گزر جاؤں گا اور میرے موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مخالف انتہائی کمزور پچ کے اوپر ہے. اس کے پاس دلائل کی، کنونسنگ کی، کارکردگی کی، بیان کی کوئی طاقت نہیں رہی. وہ ختم ہو گیا اور اس نے آخری اپنی زندگی کی بھیک مانگی آپ سے. جب صاحب یہی یہ سارا بیانیہ اسی بات کے اوپر تھا. چلے کوئی بات نہیں ہے. اس کے باوجود وسطی باغ کے 172 اسٹیشن پہ ہماری 4000 کی لیڈ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی اصل الیکشن ہوئے. ہمارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ انہوں نے کہا جی مشتاق منہاس جو ہے نا وہ دھاندلی کا الزام جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ اس حلقے میں رہتے ہی نہیں ہیں. حضرت میں آپ سے براہ راست میں، کیونکہ میں انٹرویو نہیں دے رہا، آپ انٹرویو دے رہے تھے، میں آپ سے براہ راست مخاطب ہوں. آپ عزیز ہیں میرے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کی جیت میں آپ کے اندر ایک شرمندگی چھپی ہوئی ہے. آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ ہارے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں. مشتاق منہاس اگر حلقے میں آج سے نہیں، میں 30-35 سال سے میں اسلام آباد رہ رہا ہوں، لیکن میں پہلے دن سے اسلام آباد میں، جب میں نے اپنا تعلیم کے بعد جو کیریئر شروع کیا تو میں نے وہاں پر بسیرا کیا. آپ نے تو پھر جائیدادیں بنائی نا، کدھر سے بنائی؟ آپ کے فارم ہاؤس کدھر سے آئے؟ آپ کے بے نظیر پیلسز کدھر سے آئے؟ آپ کے نیلم کے اندر عمارتیں کدھر سے آئیں؟ آپ کے باغ کے اندر جو اثاثے کدھر سے آئے ہیں؟ آپ نے کوئی نوکری کی ہے؟ کوئی کاروبار کیا ہے؟ یہی لوگوں کا پیسہ ہے جو پورے 30-35-40 سال کی سیاست ہے، وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ کس سے کیا مال نکال رہے. بندے کو دیکھ کر، اس کی جیب دیکھ کر آپ نے سیاست کیا ہے کہ بھائی کس کو آگے لانا ہے، کس کو کھڑپینچ رکھنا ہے. میلے آدمی سے، غریب آدمی سے، فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے آدمی سے تو آپ کو گھن آتی ہے. الحمدللہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، کوئی گناہ نہیں کرتا. میں نے کسی کا مال نہیں کھایا. میں نے سیاست بڑی شفاف طریقے سے کی ہے. میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے. میں اگر اسلام آباد رہتا ہوں تو میرے ایک محلے کے اندر میری نشانی موجود ہے. میری سیاست ہی کو 5-6 سال کی ہے. آپ تو 30-35 سال سے لوگوں کے مال پر پل رہے ہیں آپ. تو آپ کو پھر بھی 35 سال کی سیاست جناب، اور آپ کو پریشانی ہوگی. یا مشتاق منہاس اگر حلقے میں نہیں رہتا، پھر بھی اگر آپ کو وہاں سے آ کر آپ کو شکست دیتا ہے تو پھر آپ اپنی سیاست پر نظر ثانی کریں. آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ دیکھیں کہ کدھر سے پھر کیا سیاست ہے آپ کی، پیپلز پارٹی کی کیا سیاست ہے. آپ کو پھر کبھی برادری کا سہارا لینا پڑتا ہے، کبھی زندگی اور موت کا سہارا لینا پڑتا ہے، کبھی آپ کو ٹھپے کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ سیاست ہے. آپ عوام سے ڈرتے ہیں. میں آپ سے یہ کہوں پریشانی کی بات نہ کریں. آپ نے اپنے آخری تیر بھی چلا لیے. الیکشن پھر 4 مہینے کے بعد ہے. اس بار تو آپ نے زندگی کے نام پر بھیک مانگ لی. آپ نے کسی جو ہے نا ٹھپے کے نام پر آپ جیت بھی گئے، لیکن 4 مہینے کے بعد جناب کیا کریں گے؟ آپ وزیر بھی بن گئے، آپ نے MLA شپ بھی اپنے نام کی. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں کوئی ایک بندے کے اوپر تقریر نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اگر یہاں رہتا ہوں یا یہاں سے حلقے سے باہر رہتا ہوں، میں اسلام آباد رہتا ہوں یا بنی مناصر رہتا ہوں، آپ جہاں کہیں رہتے ہیں میں لوگوں کے دلوں میں رہتا ہوں اور آپ لوگوں کے سروں کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں. لوگوں نے آپ کو مسترد کیا اور ہم نے آپ کو 2016 میں بھی بڑے سردار صاحب کو جو ہے وہ شکست دی تھی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ لوگوں کو جب بھی 1 مین 1 ووٹ لوگ آزادانہ طور پر بیلٹ پیپر پر مہر لگائیں گے تو جناب آپ کی سیاست میں گنجائش نہیں ہوگی. وہی 8-9 ہزار ووٹ ہیں بس. اس سے زیادہ نہ استطاعت ہے، نہ اوقات ہے، نہ کوئی معاملات ہو رہے. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں سے مت ڈریں، عوامی اعتماد اور عوامی رائے سے مت گھبرائیں. لوگوں کے فیصلوں کے اوپر آپ کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. لوگ آپ کو مسترد کر چکے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ لوگوں کا جو آپ کی طرز سیاست ہے، اس طرز سیاست پر لوگ ووٹ نہیں دیتے. آپ لوگوں کے سروں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں حکومت کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کی خدمت کر کے ان سے ووٹ مانگتے ہیں.
آپ زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر ٹھپے کی بنیاد پر آپ لوگوں کو باہر نکال کر آپ اپنا رزلٹ دیتے ہیں. تو اس لیے آپ اور ہمارا فرق ہے. لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، ہر دن اتوار نہیں ہوتا. تو اگلی بار دیکھ لیں گے، وہ بھی آپ بھی، گھوڑا بھی ہوگا، میدان بھی ہوگا. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ کوئی پریشانی